اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں لا اسلام چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک انصافدار بادشاہ سلطان محمود غزنوی کی ایک سچی کہانی سناتی ہوں۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی سو رہے تھے کہ یکایک ان کی آنکھ کھل گئی۔ پھر لاکھ چاہا کہ دوبارہ نیند آ جائے، مگر نیند نہیں آئی۔ بستر پر کروٹیں بدلتے رہے۔ جب کسی طرح آنکھ نہ لگی تو خدا ترس بادشاہ کو خیال آیا کہ شاید کوئی مظلوم فریاد لایا ہے یا کوئی فقیر بھوکا ہے، اس لیے نیند سے بیدار ہو گیا ہوں۔ غلام کو حکم دیا، باہر جاؤ دیکھو کون ہے۔ غلام نے باہر جا کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ واپس آ کر کہا، جہاں پناہ کوئی شخص نہیں۔ محمود پھر سو گئے، مگر نیند نہیں آئی۔ بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ غلاموں کو دوبارہ کہا، اچھی طرح دیکھ آؤ کون فریادی ہے۔ غلام دوڑے ہوئے گئے، ادھر ادھر دیکھا، واپس آئے، بولے حضور کوئی نہیں ہے۔ سلطان کو شبہ ہوا کہ شاید غلام تلاش کرنے سے جی کتراتے ہیں۔ غصے میں خود کھڑے ہوئے اور تلوار ہاتھ میں لیے باہر آ گئے۔ بہت تلاش مگر کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ قریب ہی ایک مسجد تھی، ان کے دروازے پر جا کر اندر کی طرف جھانکا تو آہستہ آہستہ کسی کی رونے کی آواز آئی۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو ایک شخص فرش پر پڑا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آہیں بھر رہا تھا اور چپکے چپکے کہہ رہا تھا، سلطان کا دروازہ اگر بند ہے تو کیا ہوا، سبحان کا دروازہ تو کھلا ہے۔ محمود ولی سو رہا ہے تو کیا ہوا، معبود ازل تو جاگ رہا ہے۔ محمود غزنوی یہ سن کر ان کے قریب پہنچ کر بولے، محمود کی شکایت کیوں کرتا ہے؟ وہ تو ساری رات تیری تلاش میں بے چین ہے۔ بتا تجھے کیا تکلیف ہے، کس نے ستایا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص کھڑا ہوا اور رونے لگا، حضور ایک درباری کے ہاتھوں ستایا ہوا ہوں، مگر اس کا نام نہیں جانتا۔ اس نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ آدھی رات کو مستی کے عالم میں میرے گھر آتا ہے اور میری شریک حیات کی عصمت کو داغدار کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس تلوار کے آب سے اس داغ کو نہ دھویا تو کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریباں۔ یہ سن کر محمود کو مذہبی اور شاہی جوش سے پسینہ آیا۔ غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں بولا، بتا کیا اس وقت بھی وہ ملعون وہی ہوگا؟ اس شخص نے جواب دیا، نہیں۔ سلطان نے کہا، جس وقت وہ آئے مجھے اطلاع کر دو۔ اس شخص نے سلطان کو دعا دی اور رخصت ہو کر چلا گیا۔ سلطان نے پہرےداروں کو کہا کہ یہ شخص جس وقت بھی آئے، میں خواہ سوتا ہوں یا جاگتا، مجھے فوراً اطلاع کر دے۔ وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ تیسری رات وہ شخص شاہی محل کے دروازے پر پہنچا۔ پہرےداروں نے ان کی شکل دیکھتی ہی سلطان کی خدمت میں پہنچا دیا۔ سلطان جاگ رہے تھے، تلوار لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور بولا، چلو رات کو شکار کرنے والی لومڑی تک مجھے لے چلو۔ یہ سن کر وہ شخص آگے ہو لیا اور سلطان ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ گھر پہنچ کر اس شخص نے وہ جگہ بتائی جہاں وہ ظالم شخص خزانے کا سانپ بنا ہوا تھا۔ سلطان نے تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ ایسا جمایا کہ تمام فرش پر انصاف کا لالا زار کھل گیا۔ اس کے بعد سلطان مڑا اور مظلوم صاحب خانہ کو بلا کر فرمایا، اب تو محمود سے خوش ہو؟ یہ کہہ کر محمود نے مسلح منگوایا۔
اور ایک طرف بچھا کر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی۔ پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا، گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو لاؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، ایک چونٹی سلطان کی کیا خاطر کر سکتی ہے، جو کچھ ہے حاضر کرتا ہوں۔ اس نے جا کر دسترخوان بچھایا اور سکی روٹی کے چند ٹکڑے سلطان کے آگے رکھ دیے۔ سلطان نے بڑے شوق سے ٹکڑے کھائے، شاید عمر بھر میں کوئی لذیذ غذا اس طرح نہ کھائی ہوگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر سلطان نے اس شخص سے کہا کہ معاف کرنا، میں نے تمہیں کھانے کے لیے تکلیف دی، لیکن سنو، بات یہ ہے کہ جس روز سے تم ملے اور اپنا دکھڑا سنایا، اس وقت سے اب تک میں نے کچھ نہیں کھایا، اور میں نے قسم کھائی تھی کہ نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ سوؤں گا جب تک کہ میں اس آدمی کا کام تمام نہ کر دوں۔ 2 شکرانے کے نفل اس لیے پڑے، مجھے یہ اندیشہ تھا کہ میرے بیٹوں میں سے کوئی ہوگا۔ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ میرے درباریوں کی اتنی جرت نہیں ہو سکتی، وہ میرے مزاج سے واقف ہوتی ہوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ جس قدر زیادہ سوچتا گیا، اس قدر میرا یقین بڑھتا گیا، اتنی بڑی گستاخی کی ہمت صرف بادشاہ کی اولاد کو ہی ہو سکتی ہے، لیکن میں غلط تھا۔ آپ کے یہاں میں کسی اور آدمی کو نہیں، اپنے فرزند کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ جب میں نے صورت دیکھی تو معلوم ہوا وہ میرا فرزند نہیں، اور مجھے خوشی بھی ہوئی، اس لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور 2 رکعت نفل پڑھی۔ سبحان اللہ! اللہ تعالی ہمارے اپنے ملک میں بھی انصاف کا قانون نافذ ہے، اور ہمارے ملک پر بھی کوئی انصاف دار حکمران بنے۔ آمین۔ ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سچی کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔